بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک بڑا ہی حیران کن واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو ضرور کیا ہوگا۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہے وہ ایک مردار عورت کے حوالے سے ہے۔ کس طریقے سے ایک مردار عورت نے قبر کے اندر اپنے بیٹے کو جنم دیا اور کس طریقے سے وہ جو بیٹا تھا وہ اللہ کے امان میں رہا۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی شان ہے اور کس طریقے سے انہوں نے آدھی دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، اور آپ کی حکومت کی مثال کچھ اس طریقے سے ہے کہ قیامت تک ایسی حکومت کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک باپ اور ایک بیٹے کو دیکھا۔ جب آپ نے باپ اور بیٹے کو غور سے دیکھا تو آپ چونک گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کی جو شکل تھی وہ کافی حد تک مل رہی تھی، یعنی کافی حد تک باپ اور بیٹے جو تھے وہ ہم شکل لگ رہے تھے۔ اسی چیز کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اتنا زیادہ کسی کا بھی چہرہ اپنے باپ سے نہیں ملتا ہے یا باپ کا اپنے بیٹے سے نہیں ملتا ہے، لیکن یہ بڑا عجیب تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان باپ بیٹے کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر یہ بات کہنے لگے، آپ دونوں کی شکل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ملتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اس بات کے اوپر وہ جو باپ تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی ماں نے اسے مردار حالت میں یعنی فوت ہونے کے بعد جنم دیا، جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک حیران کن ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ مجھے پورا واقعہ بتاؤ کہ اصل بات کیسے پیش آئی۔ تو وہ شخص یہ بات بتانے لگا کہ مجھے اپنے گھر کو چھوڑ کر جنگ میں شامل ہونا تھا، اور ایسے وقت میں میری بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، یعنی پیٹ سے تھی، اور مجھے یہ بات معلوم تھی کہ چند دنوں کے اندر میری جو اولاد ہے وہ دنیا کے اندر آ جائے گی، لیکن مجھے جنگ میں بھی جانا ضروری تھا۔ تو ایسے وقت میں جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو اس وقت میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور یہ بات کہی کہ اے اللہ، میں جنگ میں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں صحیح سلامت لوٹوں گا یا نہیں، تو اے اللہ، میری بیوی کے پیٹ میں جو اولاد پل رہی ہے اسے سلامت رکھنا، اس کو اپنے امان میں رکھنا۔ اور یہ بات کہہ کر میں جنگ میں چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی میں جنگ میں گیا اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ شدید بیمار ہو جاتی ہے، اور کچھ ہی دن کے اندر اس کی ماں یعنی میری بیوی دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد میری بیوی کو جنت البقیع مدینہ شریف میں جو جنت البقیع ہے وہاں دفن کر دیا گیا، جبکہ وہ حاملہ تھی۔ لوگوں کو یہ لگا کہ اس کی جو اولاد تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے، اور یہی سمجھ کر لوگوں نے اس کی ماں کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ لیکن جب میں جنگ سے لوٹ کر آیا تو لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ میری جو بیوی ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو چکی ہے۔ تو میں بہت ہی زیادہ غمگین ہو گیا اور میں بہت ہی بڑی پریشانی کے عالم میں کھو گیا، اور یہ بات سوچنے لگا کہ میں اب کروں تو کیا کروں، یعنی میرا کوئی سہارا نہیں تھا، اور پھر میں اکیلا رہ گیا۔ اور پھر میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا کہ اگر میری اولاد ہوتی تو اس کے سہارے اپنی زندگی گزر بسر کر لیتا۔ اور پھر میرے پیارے دوستو، اسی بات کو سوچتے ہوئے وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا اور ان کے سامنے اس نے اپنی بیتی بات بتائی کہ میں کس طریقے سے پریشان ہوں، مجھے ذرا بھی قرار نہیں آتا ہے۔ جہاں پر میری بیوی کو دفن کیا گیا ہے مجھے اس جگہ پر لے چلو تاکہ میں جان سکوں کہ اس کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد جتنے بھی اس کے ساتھی تھے وہ سبھی کے سبھی جنت البقیع میں اسی مقام پر اس کو لے کر گئے، اور وہاں جانے کے بعد اس کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور بہت ہی زیادہ سوچ و فکر کے اندر وہ شخص بھی ڈوب گیا کہ کس طریقے سے میری زندگی تھی اور کس طریقے سے میں آج تنہا ہو گیا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، تبھی اچانک وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچانک سے قبر میں سے ایک روشنی آنے لگی۔ تو یہ دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ حیران ہو گیا، اور فوراً ہی میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات کہی کہ اصل وجہ کیا ہے، یعنی قبر سے روشنی کیوں آ رہی ہے۔ تو اس بات کو سننے کے بعد جو میرے سبھی کے سبھی دوست تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ جب سے تمہاری بیوی کو ہم نے اس قبر کے اندر دفن کیا ہے تب سے ہی یہ ماجرا پیش آ رہا ہے
کہ اچانک سے اس قبر سے روشنی پھوٹنے لگتی ہے۔ نہ جانے کیا بات ہے، اور ہم نے اس قبر کو اب تک اسی وجہ سے نہیں کھولا ہے کیونکہ یہ تمہاری بیوی ہے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جب تک تم جنگ سے واپس لوٹ کر نہیں آتے تب تک اسے نہیں کھولا جائے گا، اور ہم تمہیں یہ معذرہ بتانے والے تھے تاکہ تم اپنی مرضی سے قبر کھولو۔ اور یہ بات سننے کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے، اور وہ سبھی دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ آج اس قبر کو کھولوں گا اور آخر جانوں گا کہ یہ روشنی کس وجہ سے آ رہی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد وہ جو شخص تھا وہ فوراً ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا اور بہت سارا سامان اپنے ساتھ لیا کہ جس کے ذریعے وہ قبر کی کھدائی کر سکے۔ لیکن جب وہ واپس قبر کے پاس پہنچا تو اس نے یہ پایا کہ قبر جو تھی وہ اب پھٹ چکی تھی، اور اس میں ایک بچہ نظر آ رہا تھا جو صحیح سلامت تھا۔ جب وہ شخص قبر کے اندر اترا تو اسے غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، تو نے اللہ کی امان میں اپنے بچے کو رکھا تھا، اپنے بچے کی سلامتی کے لیے دعا کی تھی اور ہم پر بھروسہ کر کے جنگ پر نکل گیا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے تیری اولاد کو سلامت رکھا، اسے کچھ نہیں ہونے دیا، جبکہ جو تیری بیوی تھی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اگر تو جنگ پر جانے سے پہلے اپنی بیوی کے حق میں بھی دعا کرتا اور تو اسے بھی ہماری امان میں دے دیتا کہ یا اللہ میری بیوی کو بھی سلامت رکھنا، میرے بچے کو بھی سلامت رکھنا، تو ایسے وقت میں جو تیری بیوی تھی وہ بھی امن و امان میں رہتی، وہ بھی حیات میں رہتی، لیکن تم نے اپنی بیوی کے لیے حیات کی دعا نہیں کی، امان میں نہیں دیا، اسی وجہ سے تیری بیوی کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن تو نے اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی، اسی وجہ سے جو تیرا بچہ ہے وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد وہ جو شخص ہوتا ہے وہ قبر میں سے اپنے بچے کو نکالتا ہے۔ جب وہ بچے کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، اس بچے کی جو شکل ہے وہ ہو بہو مجھ سے ملتی ہے، جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، دیکھ لیجئے اس چیز کو کہ کس طریقے سے اپنے بچے کے لیے دعا کر کے گیا تھا کہ اے اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، امن و امان میں رکھنا، اور پھر وہ جو بچہ تھا اسے کچھ بھی نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ اس کی ماں کو قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، اور کئی دن گزر گئے اور وہ بچہ تھا وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ کون اسے کھلا رہا تھا؟ کون تھا جو اسے روزی پہنچا رہا تھا؟ بے شک ایک ہی ذات ہے جو کہ اللہ ہے، جو رب ہے، جو واحد ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، جب بھی گھر سے نکلا کرو اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے نکلا کرو کہ اے اللہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا۔ جب اللہ کے حوالے اپنا سب کچھ انسان کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا نگہبان ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل تحصیل علم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔